اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ گلیور سمندر سے تھوڑا دور چلا گیا، پھر کچھ مدت کے لیے میدان میں گھومتا رہا۔ اس کے بعد ملائم گھاس پر لیٹا، تھکا ہوا بھی تھا، جس کی وجہ سے اسے جلدی نیند آ گئی۔ وہ جب نیند سے بیدار ہوا، خود کو باندھا ہوا پایا۔ جن لوگوں نے اس کو باندھا تھا وہ صرف 6 انچ لمبے تھے۔ کچھ لوگ گلیور کے جسم پر، کچھ گرد و نواح میں تھے۔ ان میں کچھ نے کمان اور کئی نے تیر اٹھائے تھے۔ گلیور نے جب رسیوں کو توڑنے کی کوشش کی تبھی وہاں شور و گل بلند ہوا۔ ان لوگوں نے تیز تیر چلائے جو گلیور کے جسم پر لگنے لگے۔ تب گلیور نے سوچا، رسی کو نہیں توڑنا ہے بلکہ میں کیسے آزاد ہو سکتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، اس کے آگے کہانی شروع کرتے ہیں۔ گلیور lay there quietly and did not move for a long time. گلیور وہاں چپ چاپ لیٹا رہا۔ پیارے بچوں، جب اس کو تیز تیر لگنے لگے پھر اس نے کیا کیا؟ وہ چپ چاپ لیٹا رہا اور بہت دیر تک حرکت نہ کی۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب گلیور کو تیز تیر لگنے لگے جو بہت تکلیف دہ تھے، اسی وجہ سے وہ لیٹا رہا اور حرکت بھی نہ کی۔ Now the tiny man did not shoot any more arrows at him. اب ان 6 انچ آدمیوں نے اس پر مزید تیر نہیں چلائے۔ They made a platform near his head. انہوں نے گلیور کے سر کے پاس ایک ممبر بنایا۔ ان چھوٹے لوگوں نے گلیور کے سر کے نزدیک تھوڑی سی دوری پر ایک پلیٹ فارم بنایا۔ Several of them climbed on the platform and one of them spoke, but Gulliver did not understand the tiny man's words. ان میں سے کئی اس پلیٹ فارم یعنی اسٹیج ممبر پر چڑھ آئے اور ان میں سے ایک بولنے لگا، لیکن گلیور اس چھوٹے آدمی کی بات کو سمجھ نہ پایا۔ گلیور was very hungry and thirsty. گلیور بہت بھوکا اور پیاسا تھا۔ پیارے بچوں، کیونکہ سمندر کے طوفان سے بچ نکل کر کئی دنوں کا پیاسا اور بھوکا بھی تھا، جس کی وجہ سے اس کو بہت بھوک اور پیاس بھی لگی تھی۔ He made some signs for food and drink. تو گلیور نے کیا کیا؟ گلیور نے کھانے اور پینے کے لیے کچھ اشارے کیے۔ جب گلیور نے ان کی بات نہ سمجھ آئی تو اس نے اشارے کے ذریعے کھانے اور پینے کے لیے اشارے کیے تاکہ یہ چھوٹے لوگ میرے لیے کچھ غذا لے آئے۔ They understood his signs and brought him basket full of tiny loaves of bread and tiny fruit. یہ چھوٹے لوگ 6 انچ کے گلیور کے اشاروں کو سمجھ گئے اور اس کے لیے چھوٹی روٹیاں اور چھوٹی ٹوکریاں پھلوں سے بھر کر لے آئے۔ Gulliver ate 2 or 3 loaves at a time. گلیور نے 2 یا 3 روٹیاں ایک ہی بار کھائی۔ Then they brought him water in tiny tubs. پھر وہ اس کے لیے یعنی گلیور کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹبوں میں پانی لے کر آئے۔ He drank it and then went to sleep again. اب پیارے بچوں، جب اس نے پانی اور غذا کھایا تو کیا کیا؟ اس نے
اسے پیا اور پھر سے سو گیا. The man then went to dear king and said, there is a giant near the seashore. وہ آدمی جو چھوٹے قد کے تھے اپنے بادشاہ کے پاس گئے اور بولے وہاں ساحل سمندر پر ایک دیو قدامت آدمی ہے. He was sleeping and we tied him to the ground. وہ سویا تھا. یہ اپنے بادشاہ سے کہتے ہیں یہ چھوٹے چینج کے لوگ وہ کہتے ہیں وہ سویا تھا یعنی گلیور سویا تھا اور ہم نے اسے زمین سے باندھ دیا. پیارے بچوں گلیور سویا تھا اور اس کو داغوں اور چھوٹے کیلوں کی مدد سے ان چھوٹے لوگوں نے باندھ کے رکھا تھا. What shall we do with him? یہ چھوٹے قد کے لوگ اپنے بادشاہ سے کہتے ہیں ہم اس کا کیا کریں. پیارے بچوں یہ چھوٹے لوگ اپنے بادشاہ حضور میں پیش ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اس دیو قدامت آدمی کا کیا کریں. تو پیارے بچوں آج اتنا ہی. اگلی